السلام علیکم ایوری ون. ہم 2 منٹ لیٹ آئے ہیں بٹ لیٹ ہونے کا ریزن ہمارے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں برتھ ڈے الحمدللہ. پارٹی کے بعد خاص طور پہ؟ سو گڈ ٹو سی یو آل. ماشاء اللہ. اب مجھے نہیں اندازہ کتنے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں کتنے نئے اسٹوڈنٹس ہیں. تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب ذرا آپ بتا دیں کہ ہم نے جو بیسک پڑھا اس میں کیا ایسی چیزیں تھیں جو ایڈوانس میں نہیں ہیں, نیو آئی ہیں, اور بیسک میں ہم نے ان کو تھوڑا سا اوائڈ کیا تھا. اے آئی انہیرنٹلی تھوڑی سی میتھ ہیوی ہوتی ہے, تو جو ہمارا بیسک کورس تھا اس میں ہماری حتی الامکان کوشش تھی کہ ہم جتنا میتھ سے بچوں کو بچا سکتے ہیں ہم بچائیں, لیکن اب ہم اپنی یہ کوشش تھوڑی سی کم کر دیں گے, یعنی کہ سم میتھ ول کریپ ان ٹو اے. تھوڑا سا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایڈوانس کورس میں آپ کا بالکل بیسک سے میتھ سے واسطہ پڑے گا. ایک یہ اپڈیٹ ہوگا اس میں. دوسرا, اس میں ہم ویژولائزیشن کے کچھ ٹولز جو مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہیں, جیسے پاور بی آئی ہے اور ٹیبلو ہے, اس کا بیسک انٹروڈکشن بھی کچھ ویکس کے بعد آئے گا. یہ پچھلے ہمارے بیسک کورس میں یہ انکلوڈیڈ نہیں تھا. اور اس کے بعد پچھلی بار ہم نے ایک خاص ٹائپ آف نیورل نیٹورکس ہے جسے ٹرانسفارمرز کہتے ہیں. ٹرانسفارمرز ایکچولی وہ نیورل نیٹورکس ہیں جو یہ ریولیوشن سارا لے کے آ رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی اور یہ برڈ سارے. تو اس بار ہم بیسک سا انٹروڈکشن ٹرانسفارمرز کا بھی دیکھیں گے کہ کیسے یہ اٹینشن بیسڈ نیورل نیٹورکس کام کرتے ہیں. بٹ بالکل بیسک سا ہوگا, لیکن ٹرانسفارمرز اس بار انکلوڈیڈ ہوں گے. جو ایک اور ایکسٹرا چیز ہے, اس بار لینگ چین میں فنڈامنٹل چینجز آ گئی ہیں. تو مطلب پچھلے کورس سے اب لینگ چین اور لاما انڈیکس بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں, دوبارہ پڑھنا پڑے گا. ہاں, اور ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے اور اس کی کوریج اس بار ذرا زیادہ ہوگی. اور ایک آخری چیز جو بچوں نے بہت زیادہ فرمائش کی تھی اور پچھلی بار ہم نے کور نہیں کی تھی, ہم اس بار بچوں کو ڈپلوائے کرنا ڈپلائمنٹ بھی سکھائیں گے. ابھی سکھائیں گے. کامنٹ میں مجھے آ گیا ڈپلوائے کرنے کی ویڈیو اس لیے نہیں بھیجی تھی کہ وہ پھر بھی آپ لوگوں کے لیے کمپلیکیٹڈ رہتی, تو ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ڈپلائمنٹ بھی سکھائیں گے اور وہ لائیو ہی سکھائیں گے, چاہے ٹائم ہی کیوں نہ لگ جائے. اور ایک اور سوال کا جواب دیتا جاؤں کہ جن 32 کینڈیڈیٹس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں فزیکلی یہاں موجود ہونے چاہیے. ان کی اٹینڈنس لگے گی, کیونکہ جو 1 دن 2 دن نہیں آئے گا, یہ 1 دن بھی وداؤٹ ہمیں انفارم کیے وہ بھاگا, تو وہ اس کی جگہ میں کسی اور کینڈیڈیٹ کو چانس دے دوں گا. لاسٹ بیچ میں کینڈیڈیٹ 2-3 دن کلاسز مس کر جاتے تھے. اس بیچ میں ان انفارمڈ ایک بھی میں اسکپ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ ایک فری انیشیٹو ہے. جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, جب ہم ان کو لسٹ سے نکال رہے تھے اور 6800 لوگوں کو 50 لوگوں تک محدود کر رہے تھے, تو ہمیں تکلیف ہو رہی تھی. ایکچولی بہت کلوز ڈیسیجنز ہو رہے تھے. بہت سے لوگ ریلیٹیوز کے تھرو, دوستوں کے تھرو, ڈاکٹر صاحب کے تھرو, آفس کے کولیگس کے تھرو نے اپروچ کرنے کی کوشش کی. ان میں سے ایک بھی شخص کو ہم اکاموڈیٹ نہیں کر سکے. ہمارا ایجنڈا یہ تھا کہ اگر ایک بھی شخص کو ہم نے کسی ریفرنس کی وجہ سے ڈال دیا تو یہ سارا جو کاز ہے اس کا پرپز ہی ختم ہو جائے گا, ہمارا پرپز ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہ میرٹ پہ کرنا تھا. اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز پہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اب تک ہم نے بہت زیادہ سکسیس سٹوریز دیکھی ہیں, کیا کر پا رہے ہیں بچے جو بیسک جنہوں نے کر لیا؟ جی بالکل. اچھا, یہ ہمارے لیے بھی بڑا امیزنگ تھا. اس میں سے بہت سارے بچے, ہم انہیں ایک ٹاسک دیتے تھے اور وہ ٹاسک کمپلیٹ کر کے اس کا اور ایک لیول آف کوڈنگ کر کے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ماڈیول ریڈی ہے. تو اس میں سے ہمیں بہت پرومسنگ بچے بھی ملے, اور خاص طور پہ وہ بچے جنہوں نے ہماری ہیکاتھون کا لاسٹ راؤنڈ کوالیفائی کیا تھا. آئی ایم ریئلی امیزڈ کہ ان کا جو لیول ہے دیٹ از گڈ. اور جو سکسیس سٹوریز ہمارے پاس ہے اس میں ڈفرینٹ سرٹیفکیٹ جو بچوں نے اچیو کیے, جو ڈفرینٹ انہوں نے ٹاسک اچیو کیے, دیٹ از امیزنگ. تو ہمیں لگتا ہے کہ وی آر ایٹ لیسٹ میکنگ سم ڈفرینس. بے شک وہ تھوڑا سا ہی ہے, لیکن اپنے حصے کی محنت سے جو ہم فرق ڈال سکتے ہیں وہ ہمیں Now کچھ they are نظر آ رہا moving ہے. on, alhamdulillah. They are able to learn more things. International speakers کو وہ سن پا رہے ہیں, تو they are doing good things. انٹرنشپس بہت سے لوگوں کو ملی ہیں. ہماری کمپنی میں بھی کچھ انٹرنشپ ہونے جا رہی ہیں جن میں کچھ کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس.
جو واک ان انٹرویوز تھے وہاں سے بھی ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ اگر کر لیتے ہو تو آپ کیا کر پاؤ گے. میں دو طرح سے اس بات کا جواب دوں گا. ایک ان لوگوں کے لیے جو سم ہاؤ آئی ٹی کی فیلڈ سے ہیں اور بیسک کورس لے چکے ہیں, ایک وہ لوگ جو پہلی دفعہ اسٹیپ ان کر کے آ رہے ہیں. تو یہ سمجھیں, ایک امپورٹنٹ بات سمجھ لیں, دس از ویری ویری امپورٹنٹ, کہ ہمارے آدھے گھنٹے کا جو لیکچر ہوگا نا وہ آپ کے 2 دن کا کام ہوگا. کیونکہ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں, ہم جو میتھ کی کوئی ٹرمز یوز کریں گے, ہم جو کمپلیکسٹی ڈالیں گے اس کے اندر, وہ کمپلیکسٹی ڈالیں گے کہ ہم جو کمپلیکسٹی انفولڈ کریں گے, تو آپ کو اس پہ شاید 1-2 دن ریسرچ کرنا پڑے گی, پڑھنا پڑے گا, سوال پوچھنے پڑیں گے, گروپ میں ایکٹیو ہونا پڑے گا, تاکہ ہمیں اگلے لیکچر سے پہلے پتہ ہو کہ ہم نے اپنا جو یہ سیشن ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو یہ آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی, یہ فیکٹ ہے. اور دوسرا کہ جب آپ یہ کر لیں گے, اگر آپ یہ کر لیتے ہو, تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے ایز اے کنسلٹنٹ, آپ ایز اے ڈیولپر کر سکتے ہو. آپ کی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو چکی ہوگی, تب تک آپ کو اے آئی کا کوئی ایسا ٹول, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو نہ پتہ ہو. لیکن آپ کے اینڈ پہ بہت زیادہ کام ہوگا. اور ایز ٹو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار آل دا برتھ ڈے وشز. سو اس کے بعد ہمارے پاس چھوٹا سا ایک سرپرائز تھا. وہ سرپرائز آپ کا بٹن ریڈی ہے حارث بھائی؟ آلرائٹ, ہم نے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا تھا جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہم بچوں کو سرٹیفکیشنز دیں گے, ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ دیں گے, اور وہ سیشن بھی لائیو پڑا ہوا ہے. اور اس میں انیشیلی 39 کینڈیڈیٹس کوالیفائی ہوئے تھے. ہم نے کرائٹیریا کو ایڈجسٹ کیا, 125 پہ چلے گئے, اور ہم نے اس کو پھر ایڈجسٹ کیا 269 لوگوں کو سرٹیفکیشن ملنے جا رہی ہیں. اور سرٹیفکیشن ان 269 لوگوں کو آنا شروع ہو گئی ہیں. ہماری سروس چل پڑی ہے. اب تک چند خوش نصیب لوگوں کو ای میلز ملنا شروع ہو گئی ہوں گی. جن لوگوں کو ای میلز مل رہی ہیں, آپ یہاں سے ذرا غور سے سنیے گا, اپنی ای میلز کو ابھی چیک کرنے, ای میل جانا شروع ہو چکی ہیں, دیکھ رہا ہوں بھیجنا شروع ہو گئی, سروس چلی ہے, وہ ساری ای میلز بھیج دے گی. آپ نے سرٹیفکیٹ کو لنکڈ ان پہ ڈالنا ہے, ہمیں ٹیگ کرنا ہے, ہم نے اس کو انڈورس کرنا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے, ہمیں ٹیگ کرنا ہے, ہم نے اس کو انڈورس کرنا ہے. اور پھر اس ویڈیو کو بھی آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے جہاں آپ نے ٹیسٹ دیا. یہ آپ کا انٹری پوائنٹ بنے گا انشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, بڑی کمپنیز کے اندر, انٹرنشپ کے اندر. یہ آپ کا انٹری پوائنٹ ہے, اور آپ نے یہ ارن کیا ہے. نہ زیون سولوشن نے آپ پہ احسان کیا ہے, نہ ڈاکٹر شراز نے آپ پہ احسان کیا ہے, نہ عرفان ملک نے آپ پہ احسان کیا ہے. آپ آئے ہو, آپ نے چیلنج اڈاپٹ کیا ہے, اور آپ ایک پروسیس کے تھرو گزرے ہو, اینڈ یو ہیو ڈیمونسٹریٹڈ کہ آپ کے پاس ایک بیسک ریزنیبل لیول آف نالج ہے. یو کین اسپیک ان دا لینگویج آف اے آئی, یو کین انڈرسٹینڈ دا بیسک کانسیپٹس آف اے آئی. اور ہمیں بھی یہ یقین ہے کہ ہم نے جسے سرٹیفکیٹ دیا ہے اس میں ایٹ لیسٹ اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اے آئی کی لینگویج انڈرسٹینڈ کر سکے, اور وہ اے آئی کے بیسک کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور لوگوں کو ایکسپلین کر سکے. امیزنگ. اور جو یہ 269 کینڈیڈیٹس ہیں, ان میں سے جو بھی بچہ اس سرٹیفکیٹ کو لے کے مجھ سے ملنا چاہتا ہے, ہی اور شی از ویلکم. میں آفس میں اس سے ملوں گا. کوئی بھی آنا چاہتا ہے سرٹیفکیٹ کے ساتھ آئے, ملے, بات کرے. یہ 269 کینڈیڈیٹس آلریڈی شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں ہمارے آفس, ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لیے. یہ 269 کینڈیڈیٹس وہ ہیں جو میں ریفر کروں گا میرے ارد گرد کے سافٹ ویئر ہاؤسز کو جہاں میرے کنیکشنز ہیں. کسی کو اگر چاہیے تو وہ ان پول میں سے لیں گے. مجھے نہیں لگتا ہے ڈاؤن دا روڈ نیکسٹ 6 منتھ میں, 2 منتھس میں, 1 مہینے میں ان میں سے کوئی بھی بچہ بے روزگار ہوگا انشاءاللہ, جنہوں نے یہ سرٹیفکیشن اٹیمپٹ کر کے کیا تھا. انہوں نے ہمیں کچھ پے نہیں کیا, ہم نے انہیں کچھ پے نہیں کیا. اٹس جسٹ اے کولیبوریشن, جسٹ اے کولیبوریشن. ہمیں 1 روپے کا نقصان نہیں ہوا اور کسی کی زندگی بن جائے گی. اور یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں ان تمام سافٹ ویئر ہاؤسز کو کہ آئیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے جیسچر شو کرائیں کہ یہ ٹیلنٹ نکھر کے سامنے آئے گا, اور ایک دوسرے سے اس ٹیلنٹ پول کو شیئر کریں تاکہ سمجھ آئے کہ ہمارے پاس کتنا ہے. یہاں پہ ایک بچہ فل ٹیلنٹ لے کے کسی گاؤں میں بیٹھا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اب گورا آئے گا, آپ فری لانس مارکیٹ میں جاؤ گے, یہ جاننا ضروری ہے. اگر آج کوئی شخص یہ بیٹھا نا کہ پہلے سر جی اے آئی کی ڈیفینیشن پڑھاؤ, پہلے اے آئی کا روڈ میپ سمجھ لو, آپ سیکھو گے, آپ جمپ ان کرو گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, آپ سے پوچھا جائے گا ایکسپیرینس, گورا پوچھے گا ریویوز, پورٹ فولیو پروفائلز وغیرہ,
ڈیجیٹل پریزنس, یہ پوچھا جائے گا تو کیا کریں گے. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا ہم ٹویک کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا 6 مہینے اس نے ہمارے انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹس پہ کام کیا اور کل کو وہ انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹ اپنے پورٹ فولیو میں لگا لیتا ہے, تو کیا ہوگا؟ اور وہ برانڈنگ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ وی ور ورکنگ ود این انٹرنیشنل ایجنسی, تو ہو گیا نا آپ کا فری لانسنگ کریئر اسٹارٹ, ہو گیا نا آپ کی دنیا اور بارڈرز آپ کے ختم ہو گئے نا. اب سوال میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور میں باقی معاشرے کے جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ یار ہمارا گیا کیا ہے؟ 1 روپیہ تو ہم نے لگایا نہیں ہے, 1 گھنٹہ یہاں کھڑے ہو گئے ہیں, اتنی بڑی اللہ نے ٹیم دی ہے, سب نے اپنے 20-20 30-30 منٹ, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگایا اور وہ انیشیٹ ہو گیا. ہم تو شاید سافٹ ویئر اس طرح بڑا سافٹ ویئر ہاؤس نہیں ہے, 200-250 لوگ ہیں یہاں پہ, تو ہزاروں لوگوں کی کمپنیز ہیں, بڑی بڑی کمپنی, انّے وہاں پیسہ آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لیں, سامنے آ کے کھڑے ہوں, اپنے لوگوں کو انڈورس کریں تاکہ گورا یا انٹرنیشنل مارکیٹ ان کو ایکسیپٹ کرے, ڈالر پاکستان میں آئے, یہ سرکل چلے اور پھر ایکسپینشن ہو, بگر گول. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کمنگ بیک ٹو دا ایڈوانس اے آئی پارٹ. اچھا, اس کے اندر اس بیچ کے اندر ہم کچھ چیزیں چینج کر رہے ہیں جن میں ٹیکنیکل سائڈ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی تھی, لیکن ایک اور چیز جو ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ہر 2 لیکچرز کے بعد یا 1 لیکچرز کے بعد میں 30 منٹ کا ایسا سیشن رکھوں گا جس کے اندر میں آپ کو یہ ٹیکنالوجی بیچنا سکھاؤں گا, جس کے اندر میں کلائنٹ ہینڈلنگ کے فنڈامنٹل سکھاؤں گا, جس کے اندر میں بیسک سکھاؤں گا کہ آپ اپنا انٹرنیشنل ڈیجیٹل پورٹ فولیو, انٹرنیشنل فٹ پرنٹس کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہو, جس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ کون سے ایکشن آئٹمز ہیں جو اے آئی کورس کے پیرالل آپ چلا سکتے ہو, تاکہ جب کورس ختم ہو تو آپ کا پروفائل پورٹ فولیو انٹرنیشنل پریزنس بن چکی ہو, آپ کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہونے چاہیے, آپ کو کلائنٹ ہینڈلنگ آنی چاہیے, آپ کو کمیونیکیشن کی بیسک ایتھکس پتہ ہو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیکنیکل کمیونیکیشن, دا بزنس کمیونیکیشن سائڈ, آپ کو وہ پتہ ہو, تب جا کے وی ول بی ایبل ٹو اچیو کہ اچھا یار اب لوگ جو ہے نا پروڈکٹیو ہونا شروع ہوئے ہیں. تو ایوری ناؤ اینڈ دین ہم اس سلسلے کو اس طرح سے جاری رکھیں گے. اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اب آپ شاید آپ لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہو کہ وی ول ڈیلیور, بٹ دعائیں تو آپ کی چاہیے نا. اور اب لاسٹ اور امپورٹنٹ کوسچن, یہ ویڈیو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جن کے ذہن میں فوراً یہ سوال ہوگا, کیا میں کر سکتا ہوں, کیا یہ میرے لیے ہے, اگر ہے یا نہیں, اب یہ سوال ہے. تو دیکھیں میں کیونکہ مجھے کافی سوالات آتے رہتے ہیں, میں ان کا جواب دے دوں آپ لوگوں کو. کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے پاس نا کچھ بچے ایسے آ رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں سر, وہ نا ایف ایس سی کر رہے ہوں گے, کہیں سے فرسٹ ایئر میں ہوں گے, یا وہ تھرڈ ایئر میں ہوں گے, یا وہ میٹرک میں ہوں گے, یا وہ آلریڈی ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کر رہے ہوں گے, اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ سر ہم نے بیسک اے آئی ایڈوانس کورس بھی کرنا ہے. تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ یار اگر آپ کو کوئی بندہ یہ آ کے کہے جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہو کہ آؤ یار ذرا پارٹ ٹائم ڈاکٹر بھی بن جاؤ, ہر چیز کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں, ہر چیز کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. اگر آپ وہ پورے نہیں کرو گے تو آپ کامیاب تو ہو جاؤ گے, کامیاب نہیں, آپ سروائیو تو کر لو گے لیکن سٹرائیو نہیں کر سکو گے, اور تھرائیو تو بالکل ہی نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے, اردو میں سمجھا دیتا ہوں. اب بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ زمانہ اب اس طرح سے بدلا ہے کہ یہاں پہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی فیلڈ کے ٹاپ 10 اور ٹاپ 5% میں ہیں, اور دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کو ٹاپ 10 یا ٹاپ 5% میں آنا ہے تو آپ کو چند چیزیں چاہیے, جن میں پہلا ہے فوکس, دوسرا ہے کنسسٹنسی, تیسرا اٹینشن ٹو ڈیٹیل, اور چوتھے نمبر پہ ہارڈ ورک آتا ہے. چوتھے نمبر پہ یہاں ہر بندہ اپنے آپ کو لیبل کر کے بیٹھا ہے, میں بہت محنتی ہوں, میں تھرڈ ایئر کے ساتھ ایڈوانس اے آئی کو پکڑ لوں گا, میں اڑا دوں گا, میں ویب ڈیولپمنٹ کورس کے ساتھ ایڈوانس اے آئی کو بھی اڑا دوں گا, میں اپنی ایم بی بی ایس کی ڈگری کے ساتھ ایڈوانس اے آئی کو اڑا دوں گا. دیکھیں ہم نے کون سا آپ سے پیسے لینے ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو, بالکل نہیں چاہتا. جب آپ اس کو کریں, آپ کا وقت آئے گا, آج 1000 لوگ آج کر لیں گے تو 1000 لوگ 4 مہینے بعد کر لیں گے, لیکن وہ جو فوکس, اٹینشن ٹو ڈیٹیل اور کنسسٹنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کوئی چیز پڑھو گے وہ آپ کا حصہ بن جائے گی, آپ کی کریٹیوٹی باہر آئے گی. اے آئی کی دنیا میں آ کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ آپ مذاق نہیں کر سکتے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ فیلڈ ہے, ان سے پوچھیں 10 سال ہو گئے ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ فیلڈ ہے. اس میں ایک ایک ورڈ کے پیچھے کئی مطلب ہوتے ہیں, پوری سائنس ہوتی ہے, کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے. تو جو لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ 3 چیزیں دینے کا ٹائم ہے. میں ہارڈ ورک کی بات نہیں کر رہا. فوکس, اٹینشن ٹو ڈیٹیل, کنسسٹنٹلی وہ زندگی کی جس بھی سٹیج پہ ہے وہ کر جائیں گے. لیکن اگر آپ ڈیوائیڈڈ ہیں, مینٹلی ڈیوائیڈڈ ہیں آپ, اور آپ اس کو ٹچ کرنے جا رہے ہو, میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہولڈ آن. یہ لائیو جا رہا ہے, یہ ریکارڈنگز ادھر ہی رہیں گی. گیٹ یور سیلف ریڈی, گیٹ یور فوکس بیک. اپنے حالات کو, اپنی چیزوں کو تھوڑا آرگنائز کریں, خود کو ٹائم دیں, اینڈ کم بیک, ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ پراپرلی. پھر جا کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہی کلاس, ایک ہی بیچ سے لوگ نکلتے ہیں, اسی میں سے لوزرز ہوتے ہیں, اسی میں سے ونرز ہوتے ہیں, اور فرق صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ ہوتی ہے فوکس, کنسسٹنسی, اٹینشن ٹو ڈیٹیل. اب میں آپ کو ساری چیزوں کو بند کروں نا تو کتنا مشکل ہے. بار بار آج کل میں ٹاک میں بھی بول رہا ہوں, آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو. اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں آپ اپنے آپ کو اسیس کر پا رہے ہو تب. ادروائز کیا ہوگا, آپ کو اے آئی آئے گی لیکن آپ ہر کمپٹیشن, ہر انٹرویو میں پیچھے رہ جائیں گے. آتی ہوگی, کیوں؟ کیونکہ آپ سے بہتر بیٹھے ہوں گے آگے. آپ اس نالج کو لے کے بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. میں نے بڑے بڑے اسکلڈ لوگ پھنسے ہوئے دیکھے ہیں, وہ اس وجہ سے پھنسے ہوئے دیکھے ہیں کہ وہ ایک سرٹن لیول تک جا کے کسی چیز کا جواب نہیں دے پاتے, کمیونیکیشن نہیں اسٹیبلش کر پائے. کمیونیکیشن کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سر کمیونیکیشن کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے؟ کتابیں پڑھیں گے, ویڈیوز دیکھیں گے, نیوز پیپر پڑھیں گے. میں آپ کو کمیونیکیشن کا بہت بیسک رول بتاؤں, چھوڑیں. آپ کسی بھی ایسے ٹاپک پہ بات کرو جس ٹاپک پہ آپ کی کمال کمانڈ ہے, آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک ہو جائے گی. آپ بولنا شروع کر دیں کسی ایک ٹاپک پہ, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ٹاپک پہ آپ کی گرپ ہے نا تو آپ کے 60-70% کمیونیکیشنل پرابلم ریزالو ہو جائے گا. اس کے بعد اندازہ بیان بچتا ہے پیچھے. کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک اگر آپ کے پاس ووکیبلری نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کا برین اور آپ کی زبان کے بیچ میں کنیکشن نہیں ہے. یو کین ناٹ گو آؤٹ, اسٹوری نہیں بلڈ کر سکتے آپ ایگزامپلز نہیں نکال سکتے اگر آپ کا کانسیپٹ اسٹرانگ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب بیسک سے اسٹارٹ کر دیں, میں جب تک سوالات دیکھ لوں. جی بالکل. تو سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اے آئی کیا ہے. اے آئی کو ایکسپلین کرنے کے ڈفرینٹ طریقے, لیکن اس کو نا ایک سینٹینس میں اگر ہم لے مین کی زبان میں کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ڈیجیٹل برین بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا بایولوجیکل برین ہے نا, ہم بایولوجیکل کریچر ہیں, ہم انسان ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل برین بنائیں. اچھا, وہ ڈیجیٹل برین بنانے کے لیے ہمیں کچھ سافٹ ویئر بنانے پڑیں گے اور ان سافٹ ویئر میں سیکھنے کی صلاحیت ڈالنی پڑے گی, وہ ساری پھر بعد کی ڈیٹیلز ہیں. تو ایک سینٹینس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ فیلڈ ہے جس میں ہم ڈیجیٹل برین بنانے کے طریقے پڑھتے ہیں اور ان طریقوں کو بعد میں پھر اپلائی کرتے ہیں. سو دیٹ از دا ویری فنڈامنٹل ڈیفینیشن آف اے آئی. اچھا, اب میں اس کو نا تھوڑا سا ایکڈیمک سائڈ پہ لے جاتا ہوں کہ ایکڈیمیشین یعنی جو ایکڈیمیا یا یونیورسٹی کے لوگ ہیں وہ اے آئی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. ان کے خیال میں اے آئی کمپیوٹر سائنس کی وہ ڈومین ہے جس میں ہم ایسے طریقے اور ایسے میتھڈ اسٹڈی کرتے ہیں جن سے ہم کمپیوٹر کو سکھا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, کمپیوٹر کو سکھاتا تو عام سافٹ ویئر بھی ہے, لیکن اے آئی کے سافٹ ویئر میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہماری یعنی ہیومنز کی انٹرونشن نہیں چاہیے ہوتی. کمپیوٹر خود بخود پچھلے ایکسپیرینس کی بیس پہ سیکھتا چلا جاتا ہے. سو دیٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیریکٹرائز بہت زیادہ طریقے ہیں اس کو کرنے کے, لیکن بیسکلی آپ نے بہت سارے لفظ سنے ہوں گے جس میں آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس ہے, آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے, آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس ہے. تو ان پہ بیسک سا میں آپ کو آئیڈیا دے دوں کہ یہ جو 3 لفظ میں نے بولے ہیں, آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس, آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس, اس میں سے 2 انٹیلیجنس ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو ہم جس زمانے میں زندہ ہیں
اس زمانے میں ہمارے پاس ابھی صرف آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کا علم موجود ہے. اور آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ ہم اے آئی کو کوئی ایک ٹاسک یا ایک سے ملتے جلتے ٹاسک سکھاتے ہیں اور اے آئی اس پہ کام کرتی ہے. لیکن اے آئی ملٹیپل چیزیں نہیں سیکھ سکتی. یہ جو ملٹیپل چیزیں سیکھنے والی اے آئی ہے اسے اے جی آئی کہتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اے جی آئی 50 سال دور ہے. کیوں عرفان؟ ہاں میں یہ کہنے والا تھا, میں کڑا بھی اس لیے ہوا تھا کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم لیکچر سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ جتنی 50 سال نہیں, ہم نے یہ تھا کہ اے جی آئی پہ ابھی کوئی ٹائم لائن دے ہی نہیں سکتا, ان لمیٹیڈ ٹائم ہے کیونکہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے ابھی اے جی آئی کی. لیکن اب اے جی آئی کچھ 2 مہینے پہلے 50 سال تھی, اب 30 سال کے آس پاس پہنچ گئی ہے. مطلب ہر ایک مہینے بعد 5-6 سال کا سفر طے ہو رہا ہے, ہر ایک مہینے کے بعد. تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, ہم کیو اسٹار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور یہ اسپیکولیشنز جو ہیں کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے نا, جو باتیں آج سے 6 مہینے پہلے ہو رہی تھی نا کہ اے آئی جابز اڑا دے گا, اے آئی اس کو تباہ کر دے گا, اس کو تباہ کر دے گا, اس وقت ایسا کوئی سین تھا ہی نہیں. اب نظر آ رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں سب کو, ریسرچ کرنے کے بعد انڈسٹری میں بیٹھ کر بہت ہر روز اسٹڈی کرتے ہیں ہم. ہماری سوچ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ آگے اے آئی جا چکا ہے, جس کو کنفائنڈ کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے, اس کا بس ویٹ کیا جا رہا ہے صحیح ٹائم کا. اور جیسے یووال نوآ ہرارے نے کہا تھا مینی ایئرز اگو کہ پرابلم تب ہوگا جب اے آئی ہیومن کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. اور اس کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اے آئی کو بلڈ کیا جا رہا ہے پروفٹ کو مائنڈ میں رکھ کے, نہ کہ ہیومینٹی کو مائنڈ میں رکھ کے. اب اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب ٹیل می اباؤٹ کیو اسٹارز. جی بالکل. سو کیو اسٹار ایک ایکسپیریمنٹل میں تھوڑا سا کاٹ لوں, میں دیز آر اسپیکولیشن جو کہ اتھینٹیکیٹڈ ریسورس سے, اوپن اے آئی کہ کسی بندے کے لکھے ہوئے لیٹر جو کہ کلیم کیا گیا ہے بائی مینی سائنٹسٹ, اس لیٹر کی ہم بات کر رہے ہیں. کیو اسٹار کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے تک جو پہنچی ہیں یہ سائنٹسٹ کے تھرو پہنچی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایکچولی ہونے جا رہا ہے. تو میں ایمفسائز کر رہا ہوں لفظ اسپیکولیشن پہ. تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ سائنٹسٹس کی اسپیکولیشن ہے کیو اسٹار کے بارے میں. ابھی تک جو ہمارے پاس لارج لینگویج ماڈل تھے ان میں لینگویج کی صلاحیت بہت اچھی تھی. لیکن لینگویج کی خاص بات یہ ہے کہ آپ شراز سے ایک سوال پوچھیں, آپ عرفان سے ایک سوال پوچھیں, آپ حارث سے ایک سوال پوچھیں, تینوں جواب دیں گے اور آپ کو تینوں جواب ٹھیک لگیں. ٹھیک. تو لارج لینگویج ماڈل سوالوں کے جواب بہت ٹھیک دیتے ہیں کیونکہ ایک سوال کے ملٹیپل آنسرز ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے ایک درجہ اوپر چلے جائیں کہ آپ شراز کو ایک ایکویشن دیں میتھ کی کسے سولو کر, عرفان کو وہ ایکویشن دیں سولو کر, اور حارث کو وہی ایکویشن دیں سولو کر. اگر وہ ایکویشن سیم ہے تو اس کا جواب بھی سیم آئے گا. اس کے کوئی 3, 4, 5, 6 یا 10 ڈفرینٹ جواب نہیں ہو سکتے. آسان کر دیتے ہیں, آپ کیلکولیٹر لیں, آپ کریں 10 جمع 20, ہمیشہ 30 ہی آئے گا. میتھ ہے نا. اور یہ جو 10 اور 20 کو جمع کر رہے ہیں آپ, یہ ایک ایکویژن بنتی ہے ٹوٹل. اس کا جو آؤٹ پٹ ہے جو 30 آنسر ہے وہ 31 کبھی بھی نہیں آئے گا. دنیا کی کسی کیلکولیٹر میں نہیں آئے گا, دنیا کا کوئی شخص نہیں دے گا. 20 جمع 10 30 آئیں گے, 10 جمع 20 30 آئیں گے. انٹل وہ پروگرامر پہلے سیمیسٹر کا نہ ہو. اگر وہ پروگرامر ہے تو یہ ہے میتھ, دا بیسک آف میتھ. ٹھیک ہے. اب بیسک آف میتھ کے اندر ابھی تک اے آئی میں جو اے آئی کے اندر بڑی ویکنس تھی وہ یہ تھا کہ اے آئی میتھ میں کمزور تھا. ایگزیکٹلی. اور میتھ پہ کیا کھڑا ہے, آپ کی پوری زندگی اگر دیکھ لیں نا لیفٹ رائٹ, ابھی ہم دکھائیں گے ایگزامپل دیں گے, وہ میتھ پہ گھومتی ہے. میں ایگزامپل تھوڑی دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ اپنی ای میل چیک کرتے ہیں تو وہ ای میل سیکیور ہوتی ہے میتھ کے تھرو, کرپٹوگرافی کے تھرو ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سائبر سیکیورٹی یا انکرپشن میتھ پہ کھڑی ہے. آپ کے واٹس ایپ کے جتنے میسیجز ہیں
وہ جو انکرپٹ ہوتے ہیں وہ میتھ کے فارمولاز پہ ہوتے ہیں. آپ کے بینک اکاؤنٹس کے جو پاسورڈز ہیں، جو آپ کے بینک آن لائن بینکنگ، جتنا بھی آن لائن بینکنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں، یہ میتھ پہ چل رہی ہے. بلاک چین میتھ پہ چل رہی ہے، اور اے آئی میتھ پہ چل رہی ہے. اینڈ ناؤ کیو اسٹار پہ آ جائے سر. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک اے آئی میتھ کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، وہ میتھ کو امپروو کر سکتی ہے، یا وہ ایگزسٹنگ میتھ کے اندر ویکنیسز ڈھونڈ کے اس میتھ کو بریک کر سکتی ہے. بریک پہ آ رہے ہیں نا. میں اس سے زیادہ میرے خیال تفصیل میں نہ ہی بتاؤں تو اچھا ہے. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں. اس وقت جو کیو اسٹار ٹیکنالوجی ہے نا، میں آپ کو سمرائز کروں، غور سے سن لیں. پہلے تو گھبرانا نہیں ہے. کیو اسٹار ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سائفرز کو ڈی سائفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سائفر کیا ہوتا ہے؟ پہلے سائفر کی ڈیفینیشن ہم نے گوگل بھی ضرور کیجیے کہ CI والا سائفر، CIFER سائفر. سائفر ہوتا ہے انکوڈڈ انفارمیشن. انکوڈڈ انفارمیشن جو میں نے اگر کوئی لیٹر سر کو لکھا ہے اور ایسی لینگویج میں لکھا ہے جو صرف یہی سمجھ سکتے ہیں، اور بیچ میں کوئی پڑھے تو وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ جو لیٹر ہے وہ سائفر ہے. اور ایک سائفر کے بھی ہم گورنمنٹ لیول پہ بھی بات ہوئی تھی، کوئی سائفر آیا. وہ انکوڈڈ لیٹر ہوتے ہیں جو ود ان آرمی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ سائفرز ہوتی ہے. انٹرنیشنل جو کمیونیکیشنز ہوتی ہے وہ سائفرز پہ ہوتی ہے. اور جتنی بینکنگ چینلز کی کمیونیکیشن ہے وہ سائفرز پہ ہوتی ہے. اب سائفر کیا ہوتا ہے؟ سائفر ایک میتھمیٹیکل ایکویژن ہوتی ہے کہ جیسے ایک چابی ہوتی ہے نا، کہ ایک چابی میرے پاس ہے اور ایک چابی ان کے پاس ہے. جب میں ان کو ایک لیٹر لکھوں گا، وہ لیٹر ایک ایسی لینگویج میں ہوگا جو ہیومن عام بندہ نہیں پڑھ سکے گا، تو یہ اس لیٹر کو اپنی کی مدد سے دوبارہ اصل سٹیٹ میں لے آئیں گے اور اس لیٹر کو پڑھ لیں گے. اے آئی نے وہ کی ڈھونڈ لی ہے. دیٹس کیو اسٹار ٹیکنالوجی. مطلب یہ کہ دنیا کی ساری انکرپٹڈ انفارمیشن پہ، اور ایک بار بار بتا رہا ہوں اسپیکولیشن کی، جو جس کے اوپر ڈیٹا بہت بڑے سائنٹسٹ ابھی آرٹیکل لکھ رہے ہیں. دس از کیو اسٹار اینڈ دس از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس. ہو سکتا ہے ونس دیر آر چانسز کہ ایسا نہیں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو نہ ہو. سوال ہی پیدا ہے کہ ہم نے سوئے رہنا ہے. میں ایک ٹاک پہ گیا، میں نے بچوں سے پوچھا، نہ ہمارا اس لیول کی اے ہمارے سلیبس میں ہے، نہ ہمارے ایجنڈا پہ ہے، نہ ہم بچوں کو پریپیئر کر رہے ہیں، نہ پیرنٹس خود کو پریپیئر کر رہے ہیں، تو ہم ویٹ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ نہ ہم AGI میں خود کچھ کرنے جا رہے ہیں، نہ ہم کرنے کے قابل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ریس سے باہر نہیں جا رہے. اور اس ٹیکنالوجی کا لرننگ کرو عرفان بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ آج پڑھنا شروع کرے گا تو وہ اس کو ہو سکتا ہے 3 سے 4 سال میں وہ نالج کے لیول پہ پہنچے کہ وہ ان چیزوں کو بلڈ کر سکے. تو یہ 10 سال سر، ایگزیکٹلی 10 years اتنا آسان نہیں ہے. 10 years اگر آپ جاتے ہیں اس لیول پہ تو اٹ ٹیکس منیمم 10 years. ایز اے نیشن آج بیج بوئیں گے، 10 سال بعد اس کے فائدے آئیں گے، یا 10 سال بعد اب ریس سے باہر ہو جائیں گے. کیونکہ ہر ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ ٹرین پکڑ سکتے ہو، لیکن جب فاصلہ بہت بڑھ جاتا ہے تو آپ نہیں کر پاتے ہو. آج اس لیے ہمیں کالجز میں، اسکولز میں، لائیو سیشنز میں آپ لوگوں کو انڈورس کر کے، تھوڑا امپاور کر کے، وہ بیج بو کر، وہ نالج دے کر ایٹ لیسٹ فیصلہ تو کر پائیں. بچوں کو یہ تو کر پائیں کہ AI کے اندر جاؤ. آج بھی مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سر ہم اپنے بچے کو یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، اس کو AI کرائیں یا MBA کرائیں؟ مطلب سیریسلی کیوں؟ کیونکہ ان پیرنٹس کو انفارمیشن نہیں ہے. اور وہ پیرنٹس جو ہیں ہمارے، وہ اپنے بچوں کی زندگی کے فیصلے یا تو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے کر رہے ہیں یا کسی انفلوئنسر سے پوچھ کے کر رہے ہیں. حد ہوگی یار. اور انفارچونیٹلی لوگ ویلیو کریشن نہیں کر رہے، کانٹینٹ کریشن کر رہے ہیں. اور کانٹینٹ کریشن کے ورڈ سے مجھے ویسے بڑی نفرت ہے کہ یار ڈونٹ کال اس کانٹینٹ کریشن. اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ، ویلیو کریٹ کرو. بی دا ویلیو کریٹر. ویلیو کریٹر کیا ہے کہ جب آپ کیمرے سے ہٹو تو آپ ویلیو چھوڑ کے جاؤ پیچھے. سو پیرنٹس جب AI کو سمجھیں گے، اس کورس کو سمجھیں گے، اگر یہ نہیں سمجھ آ رہا بیسکس میں چلے جائیں، بیسک سمجھیں گے، تو اپنی بچوں کی زندگی کے فیصلے آپ کریں، نہ کہ کوئی انفلوئنسر.
نہ کہ کوئی یوٹیوب کی ویڈیو, نہ کہ کوئی آرٹیکل. یہاں پہ ذرا سا بز ورڈ آتا ہے, بوم آتا ہے, اور سارے ماں باپ لگے ہوتے ہیں بچوں کو اس طرح دھکا دے دیتے ہیں, چلو جی ادھر چلو, ادھر چلو, ادھر چلو. اور یہ بھی نہیں پتا کہ 9th کے بچے کو بھیجنا ہے, میٹرک کے بچے کو بھیجنا ہے, فرسٹ ایئر کے بچے کو بھیجنا ہے, گریجویٹ کو بھیجنا ہے, کس کو بھیجنا ہے, کیا بھیجنا ہے, کس ایکسپیکٹیشن سے بھیجنا ہے. بچے کو اوور لوڈ کریں گے, اس کی گروتھ بھی رکے گی, وہ پریشرائز بھی ہوگا, وہ کمپلیکس کا شکار بھی ہوگا, وہ ڈپریشن میں بھی جائے گا, انزائٹی میں بھی جائے گا. اور جب وہ زندگی کی دوڑ میں آتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں بچتا. اگر دن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ یار ہر کامیابی نہیں ہوتی. میں آپ کو 5 کلومیٹر دوڑنے کو کہتا ہوں وداؤٹ کوچ. جب آپ وداؤٹ کوچ 5 کلومیٹر وداؤٹ ٹریننگ 5 کلومیٹر دوڑتے ہو نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کی ول پاور بہت مضبوط ہے, آپ بہت ضدی ہو, آپ دوڑ لو گے, ٹھیک ہے. اگر ٹارٹن ٹریک ہے, میں آپ کو بتاتا بھی نہیں کہ اس ٹریک پہ کون سے جوتے پہننے ہیں, پاؤں بھی زخمی ہوں گے, مسلز بھی پل ہو جائیں گے, ہاتھ کام بھی رہے ہوں گے, اور زخمی بھی ہو جائیں گے, شاید 5 کلومیٹر تو آپ کر جائیں گے بھاگ کے. لیکن اگر آپ کو صحیح ٹیکٹک, صحیح شوز, صحیح ٹریننگ, صحیح پیس, صحیح ٹیکنیک کے ساتھ کوئی بندہ بتائے گا تو ان 5 کلومیٹر کے بعد 10 کلومیٹر بعد آپ آگے بھی جا سکیں گے, نہ کہ آپ کی زندگی وہاں رک جائے گی جا کے. تو اگر کامیاب ہونا ہے تو اتنی سیکریفائسز کر کے کامیاب نہ ہو کہ جب آپ وہاں پہنچے تو کوئی تالی بجانے والا بھی نہ بچے. سو صحیح فیصلے کرنے کے لیے اس لیے کہتا ہوں پیرنٹس کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ناٹ فار دا منی بٹ فار دیئر کڈس. سو کیو اسٹار AGI از اراؤنڈ دا کارنر. ڈیپ لرننگ کے بارے میں سر پلیز. جی بالکل. تو AI کا ہمیں جنرل آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے ڈیجیٹل برین بنانا ہے. اچھا AI 1960s سے ایگزسٹ کرتی ہے, اور 1960s جو ہے وہ آج سے کوئی 63 سال پہلے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ AI تو 63 سال پہلے سے ہے. تو آج اچانک ایسی کیا تبدیلی آ گئی AI میں کہ AI اتنی انیبل ہو گئی. تو AI کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں پری 2012 اور پوسٹ 2012 کے ایرا میں. 2012 میں ایک نئی ٹیکنالوجی, نئی تو نہیں کہنا چاہیے, ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ دوبارہ رائز ہوئی. اس ٹیکنالوجی کا نام ہے نیورل نیٹورکس. ٹھیک ہے. اب یہ نیورل نیٹورکس جو ہیں یہ انسپائر ہوئے ہیں ہمارے برین سے. ہمارے برین کے جو سیلز ہیں انہیں ہم نیورونز کہتے ہیں. تو سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر ہمارے برین میں ملینز آف نیورونز مل کے ہماری زندگی کو ڈرائیو کرتے ہیں, ہم کیسے ڈیسیجن کرتے ہیں, ہمارے ایموشنز کنٹرول کرتے ہیں, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی سے انسپائر ہو کے ڈیجیٹل برین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ڈیجیٹل برین بنانے کے لیے پھر انہوں نے نیورل نیٹورکس بنائے جن کی اسٹڈی کو پھر ہم ڈیپ لرننگ کہتے ہیں. تو اس نیورل نیٹورکس میں نیورون جو ہیں وہ سمپل میتھ کے فنکشنز ہوتے ہیں, لیکن ملینز آف میتھ کے فنکشن ہوتے ہیں. تو آپ انہیں ان پٹ دیتے ہیں, وہ نیورل نیٹورک کے اندر نیورونز اس ان پٹ کی بیس پہ پیٹرن فائنڈ کرتے ہیں اور آپ کو آؤٹ پٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل میری سب سے پسندیدہ ہے کہ آپ کو 2 تصویریں دکھائی گئیں, آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ امیج بلی کا امیج ہے یا بلی کا امیج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آسان سی ایگزامپل ہے. تو وہ نیورل نیٹورک کیا کرے گا, امیج کے جو نمبرز ہیں, پکسلز ہیں, وہ ان پٹ کے طور پہ لے گا. اس کے اندر جتنے نیورونز ہیں وہ باری باری سوچتے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ تصویر بلی کی تصویر ہے یا بلی کی تصویر نہیں ہے. تو اس ٹیکنالوجی کی اسٹڈی جو ہے اس کو ہم ڈیپ لرننگ کہتے ہیں. تو ڈیپ لرننگ از دی اسٹڈی آف نیورل نیٹورک. انیشلی جب AI آیا تھا تو AI کیا تھا, AI 2002 سے پہلے رولز یہ تھا کہ ہیومن کوئی پرابلم سالو کرتا تھا اور الگوریدم کو بتاتا تھا کہ یہ پرابلم میں نے ایسے سالو کیا ہے, اب تم اس کو کری جاؤ, اب تم اس کو ملٹیپل ٹائم کری جاؤ, اب مجھے کرنے کی ضرورت نہیں, اب تم کرو. لیکن اس پرابلم کو سالو ہیومن کرتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, اب ہیومن نے AI کو فریڈم دے دیا ہے کہ پیٹرن ڈھونڈو اور اپنی مرضی سے اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈو اور اس کو ایگزیکیوٹ کرو. مشین کو سوچنے پہ لگا دیا جس کی پاور انسان کی سوچ سے کئی گنا زیادہ ہے آلریڈی. اس لیے یہ ریولیوشن جو ہے وہ آ رہی ہے. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم AI کے بغیر سروائیو کر جائیں گے, they won't be able to do it. I'm telling you, اپنے بچوں کے ساتھ ظلم مت کیجیے گا ان کو AI سے دور کر کے, کیونکہ مشین
زیادہ سمجھدار ہیں انسانوں سے. صرف جس چیز کی کمی ہے وہ پوری ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. آج سے 6 مہینے پہلے جب ہم یہاں کھڑے تھے اسی کیمرے کے سامنے تو ہمیں بالکل نہیں پتا تھا when AGI is going to happen. Today we know when AGI is going to happen. So please یہ سیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اینڈ سیکنڈلی اب کچھ سوالات لے لیتے ہیں, لیکن سوالات سے پہلے حارث بھی آپ آ جائیں, علی آپ آ جاؤ. I'm going to introduce few of our instructors جو ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. حارث بھائی کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے, حارث is a good guy. میرے ساتھ علی بھی ہمارا ساتھ دیں گے. علی is a new guy انشاءاللہ. He is on a CEO training program with us, but this guy will be helping us teaching the concepts of AI. ساتھ میں ہمیں بیک اینڈ پہ ٹیم میں وقاص بھائی ہیں, دانش بھائی ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور ہماری پوری اے آئی کی ٹیم ہے جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کی کیوریز آ رہی ہوتی ہیں, اسائنمنٹس بن رہے ہوتے ہیں, کوئز بھی آپ لوگوں کو آئیں گے. اس دفعہ اسائنمنٹ ذرا سیریس والی اسائنمنٹس آئیں گی, اور اس دفعہ کچھ پیڈ اسائنمنٹس بھی آئیں گے. اگر وہ اسائنمنٹ مجھے کسی بچے نے سالو کر کے بھیج دی تو وی ول پے ہم جو بھی ہے. تو کچھ اسائنمنٹس پیڈ اسائنمنٹس بھی آئیں گی ہماری, کیونکہ جب آپ 2 مہینے یا 3 مہینے کا ٹائم کراس کرو گے تو ہم ایکچولی اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں, جو کلائنٹس کے کام آ رہے ہیں, وہ ایز این اسائنمنٹ چھوٹی چھوٹی سمپل پیچز نکال کے بھیجیں گے تاکہ آپ کو ٹیسٹ ملے کہ انڈسٹری میں ہو کیا رہا ہے. اینڈ آئی نو دیٹ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار موسٹ آف دا پیپل, بٹ ایونچولی ایک ٹائم آتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ نے جانا کہاں ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آئے گا. میں تھوڑی دیر ڈاکٹر صاحب سوالات لے لیں. اور جو سرٹیفکیٹ جن لوگوں کو مل گئے ہیں, مجھے میسیجز آ رہے ہیں, کنگریچولیشنز. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو ٹیگ زیون سولوشن پرٹیکولرلی, تاکہ جب آپ کمپنی کو ٹیگ کریں گے تو کلائنٹس جو ہے نا سارے کمپنی کے پیج پہ ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ناؤ ہو از دا ینگ گائے, ہو از دا ینگ گائے. یہاں پہ کلائنٹ نا آ کے اس وقت اے آئی کی دنیا میں پتہ کیا چل رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایکسپیرینس بندہ ڈھونڈنے نکلیں گے تو 1000 میں سے 2-4 ملیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ ینگ انرجیٹک بچہ لے کے تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے اس کو ٹرین کر لیتے ہیں, پیسے بچ جائیں گے. ان کے پیسے بچ جاتے ہیں, آپ کو پیسے ڈھیر سارے مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سو دس از اے چانس ٹو پروجیکٹ یور سیلف ان انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ گو اینڈ ٹیگ اس اینڈ وی ول انڈورس یو اینڈ پیپل ول سی دیٹ ناؤ یو آر ان دا ریس. سمپل. کوئی آپ کے پیسے نہیں لگ رہے, نہ کوئی آپ نے وہ کیا, لیکن یس دے ول مے بی دے آسک می, مجھے میسیجز آئیں گے, ہمیں ای میلز آئیں گے, اور میں نے اپنی ٹیم کو انسٹرکٹ کر دیا ہے کہ اگر کوئی کیوری آتی ہے کسی بچے کے بارے میں جن کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, ان کے پیچھے ہم ایز اے کمپنی ایز اے یونٹ کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سرٹیفکیٹ پھینک دیے ہیں وہ لے لیا انشاءاللہ. اور دوسرا اندر تھنگ ہم پلان کر رہے ہیں نیکسٹ منتھ اور 2 میں ایک اور سرٹیفیکیشن راؤنڈ کرائیں گے. میں ڈیٹ کمٹ نہیں کر سکتا, مجھے بہت ساری سوالات ہیں, بہت ساری ریکویسٹ آئی ہیں کہ سر پہلے ہم ریڈی نہیں تھے, اب ہم ریڈی ہیں, ایک اور کر لیں. مجھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹیسٹ تھوڑا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اینڈ وی کین ڈو اٹ اگین سون. سو ابھی تھینک یو ویری مچ حارث بھائی, تھینک یو علی. انشاءاللہ آپ ٹیوزڈے کو ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹیوزڈے 7 بجے ہمارا جو ہے کورس, نیکسٹ ویک ٹیوزڈے 7 بجے. ڈیٹ دیکھ لیجیے گا, یہ جو آ رہا ہے یہ ایک ٹیوزڈے کی نیکسٹ ٹیوزڈے کی ڈیٹ کیا بنی ڈاکٹر صاحب؟ اٹس اپروکسیمیٹلی 12 دسمبر کو ہمارا ایک لمبا اور تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سا لیکچر ہوگا. اس سے پہلے میں کچھ اسائنمنٹس دینا چاہوں گا آپ کو اس پورے بیچ کے ٹائم میں سے, اس کو سمجھیے گا. تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کہ لینگ چین کیا ہے اور لینگ چین میں چینج کیا ہے, یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے. ہمارے جن لوگوں نے پورا بیسک کا کورس نہیں دیکھا نا, تو ان 10 دنوں میں آپ 10 لیکچر دیکھ لو, صرف 10 لیکچر دیکھ کے آؤ. آئی ریکویسٹ, وہ یوٹیوب پہ پڑھا ہے, پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, ان 10 لیکچرز کو دیکھیں, ان 10 لیکچرز کو سمجھ کے آ جائے. اگر آپ کو 10 لیکچر میں سے 20% انفارمیشن سمجھ میں آتی ہے تو باقی کا میرے اوپر چھوڑ دیں. 20% انفارمیشن شوڈ بی سفیشینٹ انف, ہم اس کو کر لیں گے. اور اس کے بعد پاور بی آئی کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا, اپنے بیسک کانسیپٹس کو تھوڑا سا سیٹل کر لیجیے گا. اور دوسرا ہم ایک واٹس ایپ, یہ بیچ 2 کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا کے مجھے دے دو وکاس. اچھا ابھی اسی وقت پلیز ڈونٹ لیو دا لائیو اسٹریمنگ, میں آپ کو ایک واٹس ایپ گروپ دے رہا ہوں بیچ 2 کا.
इस व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लें, मैं अभी लिंक पिन करूंगा, वकास क्रिएट कर रहा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रीवियस जितने भी क्विजेज हुए हैं, असाइनमेंट्स हुई हैं, जो हमारा मटेरियल कहीं ड्राइव में पड़ा हुआ है, उस ड्राइव का लिंक आपको दे देता हूँ। उसके अंदर हमारा सारा कोलैटरल पड़ा हुआ है, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा प्रिपेयर होने में, कि जब आप क्लास में आओ तो आप पीछे ना रह जाओ, आप बाकियों के लेवल पे खड़े हो जाओ। और वो लोग जो हमारा AI का प्रीवियस बैच ज्वाइन कर चुके हैं, प्लीज़ इस बैच को मत ज्वाइन कीजिएगा। 1000 लोगों की स्पेस होती है, अभी वो फुल हो जाएगा। डबल बैच ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रुप ज्वाइन करने की। जो मैं AI एडवांस्ड में डालूंगा वो मैं AI बेसिक में भी डालूंगा। तो अभी मैं ये लिंक पिन करने लगा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में डालने लगा हूँ, अभी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हारिस वो कोलैटरल सारा, आज जब ये ग्रुप जो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं उसमें सारा कोलैटरल डाल दो। जब हमारा लेक्चर होगा तो हम इस ग्रुप को कन्वर्सेशन के लिए ओपन क्या कर देते होते हैं, जो आप नए लोग हैं उनको शायद ना पता हो, हम अक्सर ग्रुप को ना कन्वर्सेशन के लिए ओपन कर देते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, ताकि हमें समझ में आ जाए, या आप लोगों के साथ हमारी एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाए, हम उसको मैनेज करते हैं। एंड जब तक ये ग्रुप क्रिएट हो रहा है, आई एम टॉकिंग टू ऑल दोज पीपल जो कल जिन्होंने आना है, प्लीज़ एक गैर हाज़िरी आप लोगों के लिए मसाइल खड़े कर देगी, क्योंकि फ्री का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्टेबल भी है आप लोगों की इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं 400-450 किलोमीटर सफ़र करके थका आ रहा यहाँ पहुँच सकता हूँ, तो एक छुट्टी अनइन्फॉर्म्ड, यूल बी आउट ऑफ द क्लास, अनइन्फॉर्म्ड विदाउट वैलिड रीज़न। सो द लिस्ट इज़, लिंक आ गया जी कमेंट के अंदर, व्हाट्सएप का लिंक कमेंट के अंदर है। प्लीज़ स्टार्ट ज्वाइनिंग द व्हाट्सएप ग्रुप। और जैसे ही ये ग्रुप फुल होता है, हम आपको यहाँ पे सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। नया ग्रुप स्क्रीन पे आ चुका है, आप ज्वाइन कर लें, आपको ये ना कहे कि हम रह गए थे। सो थैंक यू वेरी मच। एंड जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को जाने से पहले कि प्लीज़, हम लोगों ने इनिशिएटिव ले लिया, दुआएं तो आप ही की चलेंगी। और पिछले बैच के बाद इतने लोग दुआ करने वाले मिले, दुआ तो बहुत दूर की बात है, लोग दुआ करने पे भी तुले हुए हैं, हमारे साथ खड़े हो गए माशाअल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह में इस्तकामत दे। इसका ताल्लुक़ किसी भी लिहाज से पेमेंट से, फाइनेंस से नहीं है, इसका ताल्लुक़ है कि अल्लाह हमें दे रहा है और हम हस्बे तौफीक आगे दे रहे हैं। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम सफ़र में रहते हैं मोस्टली, बस अल्लाह हर तरह की मुसीबतों से बचाए। 13 को वापस आएंगे और ये नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह जब तक कि एडवांस्ड कोर्स जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लाइंट हैंडलिंग नहीं समझ लेते, सेलिंग नहीं समझ लेते, डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं बना लेते, एम्पावर नहीं हो जाते। इस बैच के ख़त्म होने से पहले मेरा गोल है कि 1000 बंदे के पास सर्टिफिकेट हो, 1000 बंदा लाइमलाइट में होना चाहिए, 1000 बच्चा इंशाअल्लाह सर्टिफिकेशन ले चुका होगा इस कोर्स के ख़त्म होने से पहले। सो दैट्स द टाइनीएस्ट गोल। अभी के लिए इजाज़त दें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे तो हो जाएगा एज़ यूजुअल, सर्वर इश्यूज़। और कम्युनिटी भी बना दी है, कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी नई, वो भी स्क्रीन पे अटैच कर दी गई है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई टीम एंड एवरीवन। इस वक्त हम इस्लामाबाद के लिए भी थोड़ी देर में निकल रहे हैं। बहुत ट्रैवल है, बहुत ट्रैवल कर चुके हैं। डॉक्टर साहब सारा दिन काम करते रहे और हम ट्रैवल करते रहे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।